قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورۃ الفیل اپنی موجودہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 105 نمبر پہ موجود ہے، اور اس کا جو نزولی نمبر ہے جب یہ نازل ہوئی تو اس اعتبار سے یہ 9ویں نمبر پر ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام پر جب وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں یہ 9ویں نمبر پر نازل ہوئی، گویا کہ ابتدائی صورتوں میں ہے۔ اب اس کا مزاج اور اس کے مضامین سمجھنے کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے جب حضور کے اوپر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مکی ہے، اس کے پہلے مخاطب مکے کے لوگ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے۔ ہاتھی والے کون تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام ابرا تھا، اور وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے ہزاروں کا لشکر لے کر آیا، اور اس کے ہاتھی بھی ساتھ تھے، اور خانہ کعبہ پر چڑھائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ مکے کے لوگوں کو یہ واقعہ سنا کر کہ ہاتھی والے آئے اور میرے گھر پر حملہ آور ہوئے، لیکن میں نے اپنے گھر کی خود حفاظت کر لی، یہ بات مکے کے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت۔ اور اس صورت کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ اے مکے کے لوگوں، اگر تمہیں میں نے چن لیا ہے آخری آسمانی کتاب اور میرے حبیب کریم خاتم النبیین کی رسالت اور تعلیمات کے لیے، تو اس کو سعادت سمجھو۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو میں اپنے دین کے ممد و معاون خود ہی پیدا کر لوں گا۔ اگر میں اپنے گھر کے دشمنوں سے اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتا ہوں، مجھے تمہاری اگر ضرورت نہیں ہے تو اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس صورت کے نزول کا لب لباب اور کرکس یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے قریشیو، تو آ جاؤ۔ اگلی صورت کا جو مضمون ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اے مکے کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر تجارت کی الفت ڈالی ہے اور محبت ڈالی ہے۔ اتنی مشکل سفر ہے کہ سردیوں گرمیوں میں تم اپنی، اللہ نے نظام رکھا ہے کہ سردیوں کے موسم میں تم اور علاقوں کی طرف ٹریول کرتے ہو، گرمیوں کے موسم میں اور علاقوں کی طرف ٹریول کرتے ہو۔ وہاں بھی بیسیکلی شام اور یمن کی طرف جانے کا ذکر ہے، رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ اے اہل مکہ قریش، جس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر تجارت کی محبت ڈال دی ہے اور تم ہارڈ ورک کرو اور کامیابی کی طرف جا رہے ہو، عزت جو ہے وہ تمہیں مل رہی ہے، تو اب اس ساری عزت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو، بجائے اس کے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر تم غیر اللہ اور بتوں کی پرستش کی طرف چلے جاؤ۔ تو دونوں صورتوں میں 2 پوائنٹ ہیں، دونوں میں اہل مکہ کو کچھ جتلایا گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو پہلی جو صورت ہے سورۃ الفیل، اس میں تسلی بھی دی گئی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو حبیب، اگر یہ مکے کے لوگ انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم اگر اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتے ہیں تو ہم اس دین کو بھی، جو اس کے مقاصد ہیں قرآن کے نزول کے اور دین کے، ہم ان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جو ہے یہ پارٹیکل ہے جو انٹیروگیشن کے لیے آتا ہے۔ پورے قرآن میں 2 ہی پارٹیکل ہیں جن سے سوال کیا جاتا ہے، باقی چیزیں ناؤن ہیں۔ پارٹیکل اور حرف 2 ہیں، ایک اور ایک حل، اور یہ دونوں سینکڑوں ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ان سے ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے، اور سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ مخاطب کو الرٹ کر دیا جائے۔ کیا؟ لم نہیں، تارا، تو نے دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اس سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین کا موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ پھر ہم ترجمہ ادب والا کریں گے جب ہم خود پڑھ رہے ہوں گے قرآن، ورنہ اللہ تو اپنے حبیب کریم کو بھی اس لیول پہ خطاب فرماتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ چھوٹا ہے، لیکن امتی جب پڑھتا ہے تو ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور اگر اس کو لفظ کا مخاطب ہر بندہ ہو، جو بھی قرآن پڑھنے والا ہو، اہل مکہ ہو، تو پھر ترجمہ یہ ٹھیک ہے، الم تارا، کیا اے قرآن پڑھنے والے تو نے نہیں دیکھا؟ کس چیز کو نہیں دیکھا؟ کیفا فعل، کیفا ہاؤ، کیسے، فعل
کیا ربو کا تیرے رب نے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اصحاب جو ہے یہ جمع ہے صاحب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحاب ہیں اور جو کمپینین ہیں ان کو بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ لغوی معنوں میں والا کے معنی میں ہے، یعنی حضور بھی اپنے ساتھیوں والے اور ساتھی حضور والے ہیں، تو یہ والا کے معنی میں، اونرشپ کے معنی میں۔ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، اور اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتلائی کہ ہاتھی کتنے تھے، آئے کہاں سے تھے۔ یہ واقعہ اتنا مشہور تھا مکے کے لوگوں میں کہ مکے کے لوگوں کے لیے یہ چھوٹا سا اشارہ ہی کافی تھا، اور یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے اسی سال کو جب حضور کی پیدائش ہوئی تو اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ عام عین الف میم، اور عام سال کو کہتے ہیں ایئر کو، اور عام الفیل ہاتھی والا سال۔ مکے کے لوگوں میں جو سن کا اجرا تھا تقویمی، جیسے ہمارے ہاں کیراگوری کیلنڈر میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل 2026 ہم گزار رہے ہیں، ہجری سن اور ہے، تو مکے کے لوگوں میں اس سال سے ایک نئے کیلنڈر کا اجرا ہوا تھا، کیونکہ یہ واقعہ بڑا عظیم الشان تھا۔ تو قرآن تفصیل کی طرف نہیں گیا بلکہ سمپل اشارہ کیا، کیونکہ ہر بندہ اس کو جانتا تھا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم جب گفتگو کریں تو اس چیز پر ہی ایمفیسس کریں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو پتہ ہے اس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جایا جائے۔ قرآن کا ایک اور اسلوب دیکھیں، قرآن نہیں گیا کہ ہاتھی کتنے تھے، قرآن نے یہ بات نہیں بتلائی کہ آئے کہاں سے تھے، فائٹ کیسے ہوئی، کیسے دفاع ہوا، کیوں کہ جو آبجیکٹو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے۔ آج کے دور کو ہم معلوماتی دور کہتے ہیں، اتنی معلومات ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جو انسان استعمال میں بھی نہیں لا سکتا، تو انفارمیشن میں اور آبجیکٹو میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ آج کا سارا علم انفارمیشن پہ کھڑا ہے، اس کے آبجیکٹو ہم سب لوگ بھول چکے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بچوں میں بے روی، بچوں میں فوکس نہیں کر سکتے، کسی ایک پوائنٹ کی طرف نہیں جا سکتے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ زیادہ قرینے قیاس بات یہ ہے کہ اس کا خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، کیونکہ کا ضمیر جو ہے وہ سنگولر کے لیے آتی ہے، ربوں کا۔ تھوڑی سی تفصیل بتا دی، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، آ کا معنی کیا، لم نہیں، یجعل اس نے کر دیا، کیا اللہ نے نہیں کر دیا، کیدہم، قید کا معنی مکر، ایک دو نقطوں والا کاف ہوتا ہے قید، جس کا معنی جو ہے وہ قید ہونا ہے، سلاخوں کے پیچھے جانا ہے، اور یہ قید جو ہے چھوٹے کاف کے ساتھ یہ ہوتی ہے چال، مکر اور فریب۔ کیا ان کی چال کو نہیں کر دیا، فی تدلیل، تدلیل کا معنی آپ سمجھیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم والضالین، ضال اور تدلیل کا معنی ایک ہے، گمراہ ہونا۔ گمراہ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ پرشین زبان کا لفظ ہے، گم کا معنی غائب ہو جانا، دور ہو جانا، راہ راستے کو کہتے ہیں، گمراہ جو راستے سے ہٹ جائے، یعنی جو اپنے فوکس اور پوائنٹ پہ نہ رہے۔ تو اللہ فرما رہے ان کی جو تدبیر تھی وہ تو یہ تھی کہ ہم مکہ کو ڈھا دیں گے، گرا دیں گے، تو الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ہم نے ان کی چال کو گمراہ نہیں کر دیا، راہ سے دور نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا، تو ہم تو تمہیں بھی راستے سے ہٹا دیں گے اگر تم اللہ کی توحید کی اشاعت میں رکاوٹ بنو گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، واو کا معنی اور ارسل بھیجے، اسی سے ہی لفظ نکلا ہے رسول۔ رسول کا معنی بھی ہوتا ہے بھیجا گیا، لٹرل میننگ کے اعتبار سے فرشتوں کو بھی رسول کہتے ہیں۔ اللہ مرسل ہے، بھیجنے والا ہے، اور انبیاء مرسلین ہیں، اس لیے ہم حضور کے اوپر جب درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سید المرسلین، جو بھیجے گئے ان کے سردار۔ مرسل سبجیکٹو ہے، سینس ہے، اور مرسل جو ہے یہ آبجیکٹو کیس ہے، بھیجنے والا اور بھیجے گئے، اور جو بھیجے گئے ہیں وہ رسول ہیں۔ وَأَرْسَلَ یہاں اس معنی میں نہیں ہے، یہاں تو اس کا لٹرل میننگ ہے۔ وَأَرْسَلَ اور اس اللہ نے بھیجے علیہم ان پر طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، 15 20 30 40 50 100 200 کا لشکر جب اکٹھا ہو تو اس کو ابابیل کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفسرین کچھ اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے چیز بھیجی ہے وہ کس طرح کا پرندہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے۔ قرآن نے سمپل بات کی ہے کہ وہ پرندہ ہے، اور ابابیل وہ جھنڈ کے جھنڈ کی شکل میں ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ابابیل کوئی شے ہے، ابابیل کوئی شے نہیں ہے، ابابیل جھنڈ کو اور ایک پورے لشکر کو کہا جاتا ہے۔ قرآن نے آنے والی چیز کو طیرن کہا ہے۔ طیرن کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو۔ اب یہ جو
اڑنے والا ہے جس پہ ہم سفر کرتے ہیں، اس کو بھی طیارہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اڑنے والا ہے تو اتنا بڑا ہے، تو طیر، طیارہ، یہ چیزیں اڑنے والی کی چیز میں پیدا ہو رہی ہیں۔ قرآن نے سمپل بات کی ہے، وہ پرندہ ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ جو جھنڈ کے جھنڈ میں پرندے آئے تھے، ترمیہم، رما یرمی کا معنی ہوتا ہے تھرو کرنا، پھینکنا۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو جمرات جو 3 سائن بنے ہوئے ہیں جہاں کنکریاں مارتا ہے، اس کو عربی میں ہم رمی کرنا کہتے ہیں۔ رمی کا معنی ہے پھینکنا، مارنا۔ اور جو سٹوننگ ہے، یہ زانی بندے کو، شادی شدہ کو جو سزا دی جاتی ہے، وہ بھی رمی کی جاتی ہے، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو ترمی کا معنی تھرو کرنا، پھینکنا ہے۔ ترمی، جو مارتے تھے، ہم، ان کو، یعنی جو لشکر آیا تھا اس کو، وہ جو طیر اور ابابیل ہیں وہ مارتے تھے، بحجارتن، حجر کہتے ہیں پتھر کو، بحجارتن، پتھر کو، اور پتھر کس چیز کا تھا؟ من سجیل، کھنگر، نوک والا جو پتھر ہے، ان پتھروں سے وہ پرندے اس آنے والے لشکر کو مارتے تھے جو لشکر ہاتھی والوں کا لشکر تھا۔ فجعلہم کعصف معقول، اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے اس کا ایک مفہوم سمجھ لیں جو عمومی طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ بھوسا اور توڑی کس چیز سے بنتی ہے؟ آپ ایک فصل لے لیں، گندم ہی دیکھ لیں، اس کو جب پنپ جاتی ہے تو اس کو کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد اس کو تھریشرائز کرتے ہیں تو گندم کے دانے الگ ہو جاتے ہیں، بھوسا الگ ہو جاتا ہے، اور وہ بھوسا جانوروں کے کام آتا ہے۔ تو اس مثال سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس ہاتھی والے لشکر کو ان ابابیل اور طیر جو تھے ان کے پتھر مارنے سے کیسے کر دیا؟ جیسے وہ توڑی ہوتی ہے اور بھوسا ہوتا ہے، کھایا ہوا کوئی چیز جانور کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے منہ سے ذرا ذرا گر رہی ہوتی ہے، ہم نے اس کو ایسے کر دیا۔ یہ قرآن کی امثال القرآن کی ایک شکل ہے، قرآن مثالیں دے کر چیزوں کو واضح کرتا ہے۔ فجعلہم، فا کا معنی پس جعل، اس اللہ نے کر دیا، ہم ان کو، کعصف، کا معنی کی طرح، عصف کہتے ہیں آپ جو کسی فروٹ کے اوپر، کسی پھل کے اوپر جو کور ہوتا ہے، اگر وہ بڑی شکل میں ہو تو اس کو بھی عصف کہتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان میں بھی بات موجود ہے، ذو العصف والریحان، وہ جو چیز ہے وہ چھلکے والی ہے، تو چھلکے کی جب انتہائی شکل ہو جائے، چورا چورا، تو اس کو کہتے ہیں مأکول۔ اکل یاکل کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور مأکول کا معنی ہے جو چیز کھائی جائے۔ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مشروبات، ماکولات۔ تو معقول وہ توڑی ہے جو انتہائی باریک اور ذرہ ذرہ ہو جائے، پورا بھوسا نہ رہے بلکہ انتہائی چھوٹا پیس کر اس کو گرینڈ کر دیا جائے۔ فجعلہم، تو اللہ نے کر دیا انہیں، کعصف، بھوسے کی طرح، توڑی کی طرح، اور توڑی اور بھوسا بھی کیسا؟ بھوسا مأکول، جو کھایا گیا ہے، یعنی انتہائی رذالت کی شکل میں ان کو کر دیا۔ اب لمبی لمبی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں کہ وہ ہاتھی کتنے تھے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے ان کی تعداد، ہاتھیوں کی تعداد 13 تھی۔ ابرا کا لشکر تقریباً 60,000 بندوں پر مشتمل تھا، اور اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ بالکل مزدلفہ کے قریب جہاں حاجی جاتے ہیں، وہاں وادی محصر ہے، جہاں پر حاجیوں کو تلقین ہوتی ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں سے بھاگ کے نکلنا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ایک قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، تو یہ بالکل مکے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا جہاں ہاتھی والے آئے، انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا دفاع کیا۔ اب اس بات کا وہی مقصود دوبارہ ڈھونڈتے ہیں، یہ صورت نازل کیوں ہوئی، اس کے مضامین مکے کے لوگوں کے سامنے بیان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ مکے کے لوگوں، اللہ نے تمہیں آخری آسمانی تعلیمات کے لیے چن لیا ہے، آ جاؤ اس دین کے مبلغ بن جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اگر اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتا ہے تو اس دین کی حفاظت بھی اللہ خود کر لے گا۔ تم چن لیے گئے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس راستے کے پتھر نہ بنو بلکہ اس راستے کے ہیلپر بنو کہ اس دین کی اشاعت جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے۔ بالکل اسی طرح کی بات اگلی صورت میں بھی کی گئی ہے، انشاءاللہ کل سورۃ الفیل کو ہم آگے دیکھیں گے، سورۃ قریش کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔